آج میں خوشی کا ذکر کر رہی ہوں۔ دنیا میں بہت سے مسائل ہیں، بہت غم ہیں اس دور میں۔ ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہیں۔ جو آدمی محفل میلاد میں آئے اور خوش نہ ہو وہ محفل میں آیا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی طرح اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو شخص محفل میلاد میں آئے اور خوش نہ ہو وہ محفل میلاد میں آیا ہی نہیں، کیونکہ محفل میلاد اور خوشی آپس میں لازم و ملزم ہے۔ یہ محفل منعقد ہی کی اسی لیے کی جاتی ہے کہ حضور کی آمد پر خوش ہوں۔ تقریب نکاح شادی کو کہتے ہیں، اور جب شادی کا لفظ تصور کیا جائے تو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ شادی کا مطلب خوش یعنی شاد، دل کی خوشی ہے۔ اسی طرح جب اس کا لفظ شادی کا بولا جاتا ہے تو خوشی محسوس ہو جاتی ہے۔ اور آپ بیٹھے ہی ایسی جگہ ہیں جو خوشی والی محفل ہے، یعنی کہ حضور کی آمد کی خوشی ہے۔ میں تو بیان ہی نہیں کر سکتی، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں کہ آپ میرے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں کہ حضور تشریف لائے ہوں۔ حضور آئیں تو خوشی کا کیا عالم ہوگا، حضور کی آمد ہو تو خوشیوں کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور حضور کے ملنے کی خوشی ایک طرف۔ کون سی چیز جو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر؟ ذرا اس چیز کا ذکر حضور کے سامنے تو کریے۔ کوئی چیز حضور سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کوئی چیز حضور سے بھی زیادہ شان رکھنے والی ہو سکتی ہے۔ کون سی چیز ہے جو ملے تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے؟ حضور سے بڑھ کے کوئی نعمت ہی نہیں۔ حضور نعمت الکبریٰ ہیں۔ حضور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب اولا اور کیا چاہیے۔ آمد مصطفیٰ کی جو محفل ہے وہ حضور کی آمد کی خوشی پر محفل ہے، اور بشر مومنین کا مطلب ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ خوش ہوگا، وہ آپ کی آمد پر خوش ہوگا اور مرتے دم اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ بغداد کے کسی دور میں حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک عیسائی عورت تھی۔ اس نے اپنے خامد سے پوچھا کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ مسلمان محفلیں کیوں منعقد کرتے ہیں، مٹھائیاں کیوں بانٹتے ہیں؟ تو اس کے خاوند نے کہا کہ اس مہینے میں پیغمبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اسی لیے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ بھی حسن نیت پایا جاتا ہے کہ جو حضور کی آمد پر خوش ہوتا ہے حضور اسے اپنا دیدار کراتے ہیں۔ ایسے کئی خوش نصیب ہیں جن کو حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس عورت نے زبان سے نہیں دل سے ارادہ کیا کہ اگر مجھے بھی دیدار ہو جائے تو میں بھی اسلام قبول کر کے میلاد مناؤں گی۔ ایک رات گزری ہے، صبح خامد اٹھا، دیکھا کہ بیوی مصلی پر بیٹھی ہے۔ اس نے پوچھا تو مسلمانوں کی طرح بیٹھ کر کیا پڑھ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ رات کو تو جس کے میلاد کا ذکر کر رہا تھا، مسلمان اسی لیے میلاد مناتے ہیں کہ اس مہینے میں پیغمبر علیہ السلام کی آمد ہے، تو میرے دل میں اس وقت یہ ارادہ پیدا ہوا کہ وہ زیارت کرواؤں، تو میں اسلام کہ وہ مجھے زیارت کروائیں تو میں اسلام قبول کر لوں۔ انہوں نے مجھے ایک رات بھی گزارنے نہیں دی۔ میں نے دیکھا کہ سواری گزر رہی ہے، خدام آگے پیچھے کھڑے ہیں، ہجوم ہے، میں سامنے کھڑی ہوں، کچھ عورتیں کھڑی ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ ایسے حسن والا آیا ہے، ایسا حسن میں نے آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میں ان کھڑی عورتوں سے پوچھ رہی ہوں کہ کون ہے جو سواری آ رہی ہے۔ آگے خدام دوڑ رہے ہیں۔ ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے آقا ہیں جو نبیوں کے امام ہیں۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ وہ رات آئے ہیں خواب میں، دیدار کروا کے میرے دل کے میل دھو